نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیو، ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ 3-4 دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے جو 10 دن ہیں بہت بابرکت ہے۔ ان دنوں کی بہت فضیلت شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہے۔ سورہ فجر پارہ نمبر 30 میں شروع کی 4-5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے 10 راتوں کے بارے میں الگ الگ اقوال ہیں کہ اس سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ پہلا عشرہ ذی الحجہ کا۔ اب آدمی اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جس کا ویلیو اس کی نگاہ میں ہو۔ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی تو اس کا ویلیو اللہ رب العزت کی نزدیک کتنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تو قرآن سے بھی ان 10 راتوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے ان 10 یعنی پہلے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، باقی پورے سال کی نیکیوں کے مقابلے میں اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں آپ نے جو فضیلت بتائی نیک اعمال کی، ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دنوں میں کوئی آدمی جہاد کرے تو جہاد کی فضیلت بھی ان 10 دنوں کے نیک اعمال کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی بھی اتنی اہمیت نہیں جتنی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہ مجاہد جو جان اور مال کے ساتھ نکلا اللہ کے راستے میں اور اس کی جان بھی چلی گئی، مال بھی گیا، واپس نہیں لوٹا، تو وہ افضل ہے۔ ورنہ مطلقاً جہاد اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ان 10 دنوں میں سے پہلے 9 دنوں میں کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، 1 سال کے روزوں کے برابر۔ پہلی 10 راتوں میں کوئی آدمی رات کو جاگ کر تھوڑی بہت نفلی عبادت کرتا ہے تو ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ شب قدر رمضان میں اخیر میں جو عشرہ ہے، آخری 10 دن، اس کی طاق راتوں میں ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت ہم جانتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر میں کوئی آدمی عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اس کو ثواب۔ وہاں جتنا ثواب ملتا ہے ان 10 راتوں میں اگر کوئی آدمی عبادت کر لے اس میں بھی اس کو اتنا ثواب ملے گا، یہ حدیث ہے۔ لہذا ہمارے سامنے بہت ہی بابرکت دن آ رہے ہیں،
اللہ رب العزت توفیق دے، طاقت دے، صحت و تندرستی دے تو دن میں روزے رکھیں اور رات کو تھوڑی بہت نفلی عبادت بھی کر لیں۔ اس میں جو 9واں دن ہے یوم عرفہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی فضیلت میں تو حضور نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ فضیلتیں ہم نے گزشتہ سال بھی سنی تھی اور بارہا سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں بہت بڑے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج یہ ان دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی ان دنوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس میں سے جو قربانی ہے اس کے متعلق تھوڑی بہت باتیں ہمیں کرنی ہیں۔ قربانی کے بارے میں ہم پیدائش سے سنتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس امت پر قربانی صاحب نصاب آدمی پر واجب ہے۔ اس کی فضیلتیں، اس کے واقعات، کیسے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، سب ہم سنتے آئے ہیں۔ لیکن اس قربانی کی روح کیا ہے، اس قربانی سے مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں مختصراً بات کرنی ہے۔ جیسے کہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی 2-3 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ملت ابراہیمی سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ بیوقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم کو دنیا میں ہم نے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ آگے کیا فرمایا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قربانی کی روح ہے، یہ ملت ابراہیمی کا خلاصہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے کہ جیسے ہی رب نے کہا کہ ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ قربانی یہ فرما برداری کا ایک ثبوت ہے۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری امتحانات سے بڑی ہوئی تھی۔ آپ خلیل جو بنے ہیں، اللہ کے دوست جو بنے ہیں، وہ ویسے ہی نہیں بنے، آپ کے بہت سارے امتحانات لیے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بڑے بڑے امتحانات ہوئے۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ، اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ ہم جانتے ہیں آپ کے باپ کا نام آزر بتایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا جاتا ہے، اور آزر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا کاروبار مورتیاں بنانے کا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی ایسے ماحول میں ہوئی کہ ہر طرف مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی، خود گھر میں بت اور مورتیاں بنائی جاتی تھی اور ان کو بیچا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ توحید کی دعوت پیش کرو۔ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام گویا یوں کہہ رہے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے رب کا حکم مان لیا، اپنے باپ کے سامنے توحید کی دعوت رکھتا ہوں۔ جیسے ہی توحید کی دعوت دی، باپ ناراض ہو گئے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آزر نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ ہمارے بتوں سے اعراض کرتے ہو؟ لئن لم ينتہی لارجمنک، ابراہیم اگر اس دعوت سے تم روکے نہیں، توحید کی دعوت سے اگر تم باز نہیں آئے تو میں تم کو مار دوں گا، سنسار کر دوں گا، یا پھر جیلا وطن کر دیا جائے گا، آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ عرض کیا اپنے باپ کے سامنے کہ جلا وطن ہونا، جان دے دینا سب مجھے منظور ہے، لیکن بت پرستی اور شرک کی گندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر بار سے نکال دیا گیا۔ بہت بڑی قربانی، آدمی کو گھر باہر چھوڑنا پڑے اللہ کے دین کی دعوت کے خاطر، اللہ کی رضامندی کے خاطر۔ جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا سأستغفر لک ربی، میں میرے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے۔
یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں استغفار کروں گا، آگے ایک دوسری جگہ پر قرآن نے نقل کیا کہ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میرے باپ کی پوری زندگی شرک پر گزرے گی، موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ پھر جب ظاہر ہو گیا کہ ان کی پوری زندگی شرک کے ساتھ گزری، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برات کا اعلان کیا کہ میرا اور میرے باپ کا کوئی تعلق نہیں، وہ مشرک ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ کل قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے میرے باپ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس وقت میرے لیے بڑی رسوائی ہوگی، لوگ یہ سوچیں گے کہ بیٹا تو نبی بن کر جنت میں گیا اور باپ دوزخ میں گیا، اس دن کی رسوائی سے میری حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو جانور کی شکل میں لایا جائے گا، کوئی آپ کو پہچانے گا نہیں، ہوں گے انسان لیکن جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ ایک تو باپ کے سامنے آزمائش ہوئی، اس کے بعد وقت کا جو بادشاہ تھا ظالم نمرود، اس سے مقابلہ ہوا، اس کے سامنے توحید کی دعوت دی گئی، وہ بھی ناراض ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ ہوا۔ بہت خطرناک آگ جلائی گئی کئی دنوں تک اور آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اوپر سے آیا ہوں۔ بولو کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سب دیکھتا ہے، وہ جو فیصلہ کرے وہ منظور ہے، آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو باغ بنا دیا۔ اس امتحان سے بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب بڑھاپے کو پہنچی، 85 سال 85 ایئرس، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ اولاد نہیں ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب بڑھاپے میں دعاؤں کے نتیجے میں جو اولاد ملی ہو، اس کے ساتھ باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ اللہ کے حکم سے پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں کو یہاں چھوڑ کے آپ چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ، سیریا، آپ وہاں دین کی دعوت دو لوگوں۔ یہ چھوٹے سے بیٹے کو اور ماں کو، یعنی اپنی بیوی کو، ابراہیم علیہ السلام اس وقت مکہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، وہ تو بنجر زمین تھی، جنگلی علاقہ تھا، وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، تقریباً 13 سال کی جب عمر ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو خواب میں بتایا کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ ایک اولاد تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، بڑی محبت تھی، بچپن کی حالت میں ان کو چھڑوا دیا گیا، الگ کروا دیا گیا، اور اب حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے پورا واقعہ رکھا، سامنے بیٹے وہ بھی تو نبی بننے والے تھے، انہوں نے کہا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، اللہ کا جو حکم ہے اس کو کر گزرو، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے اسلمت لرب العالمین، اللہ کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، قربان کر دینا، اللہ رب العالمین کی بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ۔ خیر پھر چھری چلی نہیں، جنت سے دمبا آیا، دمبے کو ذبح کیا گیا، اور اس یاد میں امت پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ لیکن اس میں سبق کیا ہے کہ شروع میں توحید کی دعوت کی بنیاد پر گھر چھوڑنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام نے خوشی خوشی چھوڑ دیا۔ نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا گیا، آپ خوشی خوشی اس میں داخل ہو گئے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے خاطر، اور یہاں اپنے ایک لوٹے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، آپ خوشی خوشی تیار ہو گئے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ یہ ہے اصل ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، چاہے جان قربان کرنی ہو یا مال قربان کرنا ہو، کچھ بھی قربان کرنا ہو،
بغیر چوں اور چرا کے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق، ہمارے پاس سے نہ جان مانگا جا رہا ہے، مال تھوڑا بہت مانگا جا رہا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں معمولی قربانی دے کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن ہم راضی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز، نیند کی معمولی سی قربانی دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، آگ میں کود رہے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے۔ ہمیں تو یہ سب نہیں کرنا ہے، ہمیں تو صرف تھوڑی نیند کی قربانی دینی ہے، لیکن اتنا بھی ہم سے ہوتا نہیں۔ یہ جمعہ کا حال دیکھیے، اب جب امام صاحب خطبہ دیں گے تو باہر تک پبلک ہوگی اور سلام پھیریں گے، سب خالی ہو جائے گا۔ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ سنتیں پڑھیں گے، نوجوان تب بالکل چلے جائیں گے۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ایک ماحول ہے برتھ ڈے منانے کا، اب ہم جانتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں، لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم کوئی قربانی نہیں دیتے، ہم شریعت کو قربان کر رہے ہیں۔ ہر چیز میں شریعت کو قربان کریں۔ فجر کی نماز کا جیسے کہا، فجر کی نماز کے لیے آپ کو پہلے سے بندوبست کرنا پڑے گا، انتظام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا قدم آپ یہ اٹھائیے، نیک بننا ہو تو اس کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم آپ یہ اٹھائیے کہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھنے کے لیے دوپہر میں قیلولہ فرماتے تھے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے تھے، کسی سے کوئی دنیاوی بات چیت نہیں کرتے تھے، تب جا کے آدمی فجر میں اٹھ سکتا ہے۔ تہجد کا تو نہیں کہتا، لیکن کم سے کم فجر کی نماز۔ دوسری جو اپنی نفسانی خواہشات، یہ برتھ ڈے ہے، اینیورسری ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ اس میں چند دنوں تک یا تھوڑے گھنٹوں تک آپ کو دوست احباب بھی مبارکبادی دیں گے، ہیپی برتھ ڈے وغیرہ کر دیں گے، لیکن ہم اس کے ذریعے شریعت کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ تو ہماری زندگی اور نبیوں کی زندگیوں میں بہت فرق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اور ہماری زندگیوں میں رات دن کا فرق ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، اور ہم اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ حالانکہ نہ جان مانگی جا رہی ہے، نہ کوئی اور بڑی قربانی ہم سے مانگی جا رہی ہے۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ واقعات تو ہم بارہا سنتے ہیں۔ آنے والے جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ بہت فضیلت والے دن ہیں۔ اس میں دن میں روزہ رکھیں، 1 سال کے روزوں کا ثواب 1 روزے کے بدلے میں۔ رات میں اگر نفلی عبادت کرتے ہیں تو لیلۃ القدر، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اس میں عبادت کا جو ثواب ملتا ہے ان 10 راتوں میں آپ کو ملے گا۔ قرآن سے بھی فضیلت ثابت ہے، حدیث سے بھی فضیلت ثابت ہے۔ دوسرا، اس میں ایک بڑا عمل کرنا ہے قربانی۔ قربانی کے کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم سنیں گے مختصراً، لیکن جو آدمی نصاب کا مالک ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں سے کچھ دن پہلے اپنا جانور خرید کر لائے، اس کی خدمت کرے، ان کو کھلاوے پلاوے، اپنے سے مانوس کرے، اتنا مانوس کرے کہ کل قربانی کے دن جب اس کی گردن پر چھری چل رہی ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہو، اس وقت احساس ہو کہ واقعتاً میں اپنا کچھ اللہ کے خاطر قربان کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے پالے جانوروں کو، اور گھر میں جتنے لوگ نصاب کے مالک ہیں سب کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کے نام سے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے آ گیا، گھر میں سے جتنے بھی ہیں، نہیں۔ نصاب کا مالک کون کون ہے؟ بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، اس کا حساب الگ ہوگا۔ شوہر کاروباری آدمی ہے، کماتا ہے، اس کے پاس کچھ بینک بیلنس تجارت کا سامان ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ جتنوں نے صدقہ فطر نکالا ہے ان تمام پر قربانی واجب ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے مختصر مسائل اگلے جمعہ ہم سنیں گے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چوں اور چرا کے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اسی آیت کو قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھا جاتا ہے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری یہ قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔
بس اگر یہ نچوڑ ہماری زندگیوں میں آ گیا کہ میرا جینا مرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔